بھارتی وزیر خارجہ کے اعترافی بیان نے پاکستان کے خلاف سازشوں کا پردہ چاک کر دیا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے FATF کو پاکستان کے خلاف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا اعتراف کر لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق FATF میں بھارت کے منفی کردار نے پاکستان کے موقف کو درست ثابت کر دیا ہے۔ بھارت اس فورم کو سیاست کا شکار کر کے اس کے کردار کو گھٹا رہا ہے۔ پاکستان مناسب ایکشن کے لیے صدر FATF سے رابطے پر غور کر رہا ہے۔ دھوکہ بازی سے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی بھارتی کوشش ہمیشہ ناکام رہی ہے۔ ترجمان کا FATF پر معاملے کو پرکھنے پر زور۔ بھارتی وزیر خارجہ کا اعترافی بیان FATF کی فیصلہ سازی پر سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا FATF کو واضح کرنا ہوگا کہ وہ کسی قیمت پر پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا FATF پر بھارتی وزیر خارجہ کا ٹویٹ پاکستانی موقف کی تصدیق کرتا ہے۔ بھارت FATF کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے اس کے مقاصد کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بھارتی سازشوں کے باوجود پاکستانی پیش رفت قابل ذکر ہے۔ ہم اپنے 2 ایکشن پلان کو جلد مکمل کر لیں گے۔ ڈیرہ غازی خان میں جھوک کے عرشہ کے قریب مسافر کوچ اور ٹرک میں خوفناک تصادم، 27 افراد جاں بحق، 40 سے زائد زخمی، ٹیچنگ اسپتال منتقل۔ متعدد افراد کی حالت تشویشناک۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق کوچ سیالکوٹ سے راجن پور جا رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر داخلہ شیخ رشید کا حادثے پر اظہار افسوس۔ زخمیوں کو ہر ممکن طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کب ہم بحیثیت قوم یہ احساس کریں گے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی جان لیوا ہے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا۔ 60,000 عازمین حج کا رات منی میں قیام۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد عازمین حج میدان عرفات پہنچنا شروع۔ خطبہ حج کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں قصر کر کے اکٹھی پڑھی جائیں گی۔ غروب آفتاب کے بعد حجاج کرام مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے۔ برما میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روپرور تقریب۔ غلاف کعبہ میں 670 کلو خام ریشم، 120 کلو سنہری دھاگا اور 100 کلو چاندی کا دھاگا استعمال۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل ہر سال حج کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ ملک میں کورونا کیسز میں مسلسل تیزی، مزید 30 افراد جاں بحق، 24 گھنٹوں میں 2452 نئے کیسز رپورٹ۔ ملک میں کورونا سے اموات 22,811 ہو گئی۔ گزشتہ روز 49,530 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 4.9% رہی۔ کراچی میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 23% تک پہنچ گئی۔ برطانوی اخبار گارجین نے انتہا پسند اور متعصب بھارتی وزیر اعظم مودی کی سازشوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ رپورٹ کے مطابق مودی سرکار اسرائیلی سافٹ ویئر کے ذریعے 40 سے زائد بھارتی صحافی، حکومت مخالف سیاستدان، وزراء اور سماجی کارکنوں کی جاسوسی کر رہی ہے۔ رپورٹ کے منظر عام پر آتے ہی بھارت میں اپوزیشن رہنماؤں، صحافیوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ گارجین کی رپورٹ میں سامنے آنے والے انکشافات پر گہری تشویش ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین، صحافیوں اور دیگر سیاستدانوں کی جاسوسی کے لیے اسرائیلی سافٹ ویئر استعمال کیا ہے۔ مودی حکومت کی یہ غیر اخلاقی حرکت بھارت اور خطے کے لیے خوفناک حد تک خطرناک ہے۔ پاکستان نیپال کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات میں مزید وسعت دینے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا نیپالی وزیر اعظم کو ایوان نمائندگان سے اعتماد کا ووٹ لینے پر مبارکباد، کہا باہمی دلچسپی کے امور پر نیپال کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ آزاد کشمیر میں انتخابی میدان سج گیا، مختلف علاقوں میں سیاسی جوش و خروش عروج پر پہنچ گیا۔ وزیر اعظم عمران خان آج مظفر آباد میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔
افغانستان میں تعینات پاکستانی سفیر کو اسلام آباد بلا لیا گیا۔ پاکستانی سفیر منصور احمد خان سے افغان سفیر کے بیٹی کے واقعے پر مشاورت کی جائے گی۔ منصور احمد آج دفتر خارجہ میں سیکریٹری خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ افغان سفیر اور سفارتی عملہ کابل واپس بلائے جانے پر پیدا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے دعوے پر افغان حکومت کا انتہائی اقدام۔ افغان حکومت نے افغان سفیر سمیت دیگر سینئر سفارتی عملہ واپس بلا لیا۔ سفیر کی بیٹی کے اغوا کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ پاکستان نے سفیر کی واپسی سے متعلق افغان حکومت کا فیصلہ افسوسناک قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا وزیر اعظم کے احکامات پر اعلیٰ سطح پر تحقیقات جاری ہیں۔ قربہ میں 2 دن باقی رہنے پر جوش و خروش بڑھ گیا۔ بچے بڑے سب اپنے جانوروں کے ساتھ سیلفیاں لے کر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے لگے۔ شہریوں کا منڈیوں کے ساتھ ساتھ مارکیٹس میں بھی رش۔ شہری جانوروں کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ قصابوں کے نخروں سے بھی پریشان۔ ملتان میں عید قربہ کے لیے اونٹوں کی منڈی بھی سجائی گئی ہے، جہاں چولستان اور سندھ کے صحراؤں سے خوبصورت اونٹ لائے گئے ہیں۔ اونٹوں پر بنے دیدہ زیب نقش و نگار خریداروں کی توجہ کا مرکز۔ بلیٹن کے آغاز میں افسوسناک خبر آپ کو دیں گے۔ ڈیرہ غازی خان انڈس ہائی وے پر مسافر بس اور ٹرک کے درمیان خوفناک حادثہ، 32 مسافر جاں بحق اور 57 زخمی ہو گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو ڈاکٹر نیر عالم کے مطابق جھوک یاروں کے مقام پر مسافر بس ٹرک سے ٹکرائی۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ بس مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ 32 مسافر جاں بحق اور 57 زخمی ہوئے ہیں۔ مسافر بس سیالکوٹ سے راجن پور جا رہی تھی۔ بس میں 75 افراد سوار تھے۔ زخمیوں اور لاشوں کو ٹیچنگ اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے جائے حادثہ سے بس اور ٹریلر کو ہٹا کر ٹریفک کو بحال کر دیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں افسوسناک بس حادثہ، جھوکیار شاہ کے قریب مسافر کوچ اور ٹرک میں خوفناک تصادم ہوا ہے۔ اسی بارے میں مزید اپڈیٹس لیں گے نمائندہ اب تک عابد بابر سے۔ عابد، اپڈیٹ کیجئے گا، جاں بحق افراد کی تعداد کیا ہو گئی ہے؟ ٹریفک حادثہ میں جو ہے جہاں بحق افراد کی تعداد 32 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 4 کو تشویشناک حالت میں جو ہے وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ 26 جہاں بحق افراد کا تعلق جو ہے وہ ضلع راجن پور سے ہے، جبکہ ڈرائیور کا تعلق ملتان سے بتایا گیا ہے۔ انتظامی مشینری بھی موقع پر پہنچ چکی ہے، مشیر صحت بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں۔ زخمیوں کو بہتر علاج معالجہ فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم ہلاکتوں کے خدشے کا بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی، ڈیرہ غازی خان انڈس ہائی وے پر مسافر بس اور ٹرک کے درمیان خوفناک حادثہ ہوا ہے۔ 32 مسافر جاں بحق اور 57 زخمی ہو گئے ہیں۔ عابد بابر اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرنے کے اعتراف کا معاملہ ایف اے ٹی ایف کے ساتھ اٹھانے کا فیصلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی بیان نے اس کی اصلیت ظاہر کر دی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کے بیان پر اپنے رد عمل میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایف اے ٹی ایف میں بھارت کے منفی کردار نے پاکستان کے موقف کو درست ثابت کیا ہے۔ بھارت ایف اے ٹی ایف کو سیاست کا شکار کر کے اس کے کردار کو گھٹا رہا ہے۔ بھارتی بیان ایف اے ٹی ایف کے تکنیکی پلیٹ فارم کو تنگ نظر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا ثبوت ہے۔ بھارت کے حالیہ اعتراف کو ایف اے ٹی ایف کے نوٹس میں لایا جائے گا۔ پاکستان مناسب ایکشن کے لیے صدر ایف اے ٹی ایف سے رابطے پر غور کر رہا ہے۔ مزید کہا کہ ماضی میں پاکستان بار بار بھارت کے جعلی کردار کو عالمی برادری کے سامنے لاتا رہا ہے۔ ایف اے ٹی ایف میں شریک چیئرمین کے طور پر بھارت کا کردار مشکوک ہے۔ ہم ایف اے ٹی ایف پر زور دیتے ہیں کہ اس معاملے کو دھوکہ بازی سے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی بھارتی کوشش ہمیشہ ناکام رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کا اعترافی بیان ایف اے ٹی ایف کی فیصلہ سازی پر سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کو واضح کرنا ہوگا کہ وہ کسی کی ایما پر پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کا اعترافی بیان ایف اے ٹی ایف کی فیصلہ سازی پر سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کو واضح کرنا ہوگا کہ وہ کسی کی ایما پر پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی۔
वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा है कि भारतीय वजारत खारजा ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है। भारत ने FATF का तकनीकी मामला सियासी बनाकर ख़राब किया है। FATF से मुतालिक पाकिस्तानी पेशरफ से इनकार नहीं किया जा सकता। जल्द ही हम अपने 2 एक्शन प्लान मुकम्मल कर लेंगे। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर ने कहा है कि भारतीय वजारत खारजा ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। भारत FATF का तकनीकी मामला सियासी बनाकर ख़राब कर रहा है। FATF से मुतालिक पाकिस्तानी पेशरफ से इनकार नहीं किया जा सकता। जल्द ही हम अपने 2 एक्शन प्लान मुकम्मल कर लेंगे। भारतीय साजिशों के बावजूद पाकिस्तानी पेशरफ काबिल ज़िक्र है। हमाद अजहर का कहना था कि भारत FATF के मकासद को नुकसान पहुँचा रहा है। FATF पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक करता है।